قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، اجرتی قتل، بھتہ خوری، گلفام شاہ اس گروہ کا سرغنہ، جسے میں نے روئے زمین پر خوف کی علامت قرار دیا۔ فیصل آباد میں تو ہر جرم کے پیچھے ان بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ اس گلفام شاہ گینگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے آپریشن کا پروگرام بنایا لیکن ناکام ہوتے رہے۔ کیوں ناکام ہوتے تھے؟ اگر کوئی پولیس کے محکمے کے اندر سے یہ مخبری کرتا ہے، غدار ہے وہ شخص، اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اگر کوئی شخص ڈرتا ہو کسی مجرم کے خلاف، ملزم کے خلاف کہ جی وہ ہم پہ حملہ کر دے گا، تو پھر ان کو پولیس میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مقابلہ تقریباً جو ہے نا 8 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ بندے کو آپ پکڑ لیں اور بعد میں اس کو فارغ کر دیں، اس سے جرائم میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ پولیس والے ماضی میں اس طرح کے فیک انکاؤنٹرز کرتے رہے، انہوں نے ہی اجرتی قاتل کا کردار بھی ادا کیا۔ دوستو، آج ہمیں جو تازہ ترین صورتحال ہے نا پنجاب میں بالخصوص جرائم کی، اس کی ایسی سٹوری پر ڈسکس کرنا ہے جو باقاعدہ خوف کی علامت، تمثیلاً نہیں عملاً خوف کی علامت تھے۔ لیکن ان 4 بھائیوں کے جو بردر گینگ تھا اس پہ ڈسکس کریں، ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ پنجاب میں سہیل ظفر چٹھا بڑے نامور پولیس افسر ہیں، ان کی سربراہی میں جو پنجاب حکومت نے ایک محکمہ نیا بنایا ہے CCD، ان کو یہ کہا ہے کہ پنجاب کو جرائم سے پاک کر دو۔ زیرو ٹالرنس کا مشن ان کو دیا گیا ہے کہ کسی سفارش کو، کسی دباؤ کو، کسی پریشر کو خاطر میں نہیں لانا۔ اب یہ CCD جو ہے یہ پورے پنجاب میں پھیل گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بندے پولیس سے ہی آئے ہیں اور نام ان کا جو ہے وہ CIA بھی رکھا گیا تھا، آرگنائزڈ کرائم بھی رکھا گیا تھا، CTD رکھا گیا تھا، اب CCD ہے۔ یہ مختلف ناموں سے فورسز بنتی رہی ہیں، لیکن CCD جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیس مقابلے جو ہیں یہ جرائم کی روک تھام یا کمی ایون یا خاتمہ، اس میں کوئی بڑا رول پلے کرتے ہوں گے۔ اور میرا سٹانس تو پہلے دن سے یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ بند پولیس مقابلے ہوتے ہیں کہ بندے کو آپ پکڑ لیں اور بعد میں اس کو فارغ کر دیں، اس سے جرائم میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ پولیس والے ماضی میں اس طرح کے فیک انکاؤنٹرز کرتے رہے، انہوں نے ہی اجرتی قاتل کا کردار بھی ادا کیا۔ مجھے کئی ایسے مقابلے یاد ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی مخالف کے کہنے پہ اس کے مخالف کی جان لیتے رہے اور معاوضے کے ساتھ لیتے رہے۔ تو یہ جو واقعات تھے نا، یہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور ہمیشہ ہم نے جو ہے ان مقابلوں کی بدترین شدید مخالفت کی ہے۔ لیکن یہ ایک بات کی داد دینی پڑتی ہے، جب سے یہ نئی فورس CCD بنی ہے، اس نے جن لوگوں کو انجام تک پہنچایا ہے ان کا انتخاب بہت زبردست تھا۔ جن لوگوں کی سلیکشن کر کے انہیں واصل جہنم کیا گیا، وہ تھے اسی قابل، اپارٹ فرام دیٹ کہ جی انکاؤنٹر جعلی تھا کہ اصلی تھا کہ منصوبہ بند تھا، اس سے ہٹ کے جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، جن کو مقابلے میں ہلاک کیا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے ایسے ہارڈڈ کرمنل تھے جو واقعی اس روئے زمین پر فتنہ، بلکہ فتنہ الخوارج کی اچھی ٹرم نکالی ہے ہماری افواج پاکستان نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے۔ یہ فتنہ الخوارج تھے، اور ایسے فتنہ الخوارج تھے جو کسی شخص کی عزت، جان، مال، اثاثے اور ان کی جائیدادیں یہ ان سے محفوظ نہیں تھی۔ ابھی جو آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ فیصل آباد کے ایک ایسے گروہ کی ہے جس میں 4 سگے بھائی دستگیر شاہ کے 4 فرزند، چاروں کے چاروں، ایک پہلے بھی مارا گیا ہے، 5 سمجھ لیں، اور ان کے گینگ کے 10-12 اور افراد۔
یہ ایک ایسا گروہ تھا جو نہ صرف فیصل آباد ڈویژن بلکہ پنجاب اور اس سے باہر بھی ایسی وارداتیں کرتا تھا جو پولیس کے لیے مسلسل چیلنج تھا، مسلسل چیلنج۔ قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، اجرتی قتل، بھتہ خوری، کون سا ایسا جرم تھا جو یہ 4 بھائیوں کا گروہ، ان سے پہلے 5 ایک اور مارا گیا ان کا ساتھی بھائی، یہ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے، وہاں لوکیلٹی نے مجھے بتایا ہے کہ والد ان کے دستگیر جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں، ان کا کوئی تعلق کرائم سے نہیں تھا، لیکن اولاد ان کی ایسی نکلی کہ جس نے باقاعدہ سرزمین پنجاب پہ بالخصوص اور دیگر علاقوں میں بالعموم باقاعدہ ات مچائے رکھی۔ پنجابی میں کہتے ہیں ات مچانا، مطلب وہ امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھے، پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے، قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے، بڑی کئی ایجنسیوں نے ان کے خلاف جو ہے نا تحقیقات کی، انکوائریز کی، رپورٹس تیار کی، کئی بار ان کے خلاف آپریشن ہوئے، پولیس مقابلے کے کئی مقدمات ان 4 بھائیوں پہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ جس ہم گینگ کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام تھا گلفام شاہ، اس گروہ کا سرغنہ جسے میں نے روئے زمین پر خوف کی علامت قرار دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے جو کارنامے، کرتوتیں، جو سفاکی جرم کی وہ داستان، جو کوئی بھی کرائم آپ اٹھا لیں ان میں اب یہ لیٹسٹ کرائم جو انہوں نے شروع کیا تھا کہ زمین پہ قبضے، اس طرح کے اور بڑے واقعات، فیصل آباد میں تو ہر جرم کے پیچھے ان بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نام انہوں نے بتائے، گلفام شاہ، بلال شاہ، عمر حیات شاہ اور حسن شاہ، یہ دستگیر شاہ کے بیٹے، ان کا تعلق تھا ناظرین فیصل آباد کے ایک علاقے 237 کھڈیاں وڑائچاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ جرائم کا گڑھ رہا ہے، مجرموں کی پناہ گاہ رہا ہے، دہشت کی علامت رہا ہے۔ اب یہ جو گلفام شاہ گینگ ہے، اس گلفام شاہ گینگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کئی بار انہوں نے جو ہے نا، کئی بار پولیس نے آپریشن کا پروگرام بنایا لیکن ناکام ہوتے رہے۔ کیوں ناکام ہوتے تھے؟ ایک تو ان کے تعلقات بہت تھے ناظرین پولیس میں، مخبری فوراً ان کو آ جاتی تھی۔ 2-3 تھانہ دار تو ایسے تھے نا جو باقاعدہ ان کے پیرول پہ تھے فیصل آباد کے، وہ کسی محکمے میں، ظاہر پولیس کے محکمے میں جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ باہر نکلتی تھی تو وہ ان کو پہنچا دیتے تھے، مخبری کرتے تھے، اور بعض تو ان کے سرپرست بھی، پتہ لگا ہے کہ ان کے سرپرستی بھی کرتے تھے پولیس والے، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن جب ان کا ایک بھائی پولیس مقابلے میں مارا گیا ابھی کچھ عرصے پہلے بعد، تو اس کی تدفین کے بعد تو انہوں نے قبر پر G3 رائفلوں کی کئی بڑی تعداد میں وہاں ان کو رکھا قبر پہ، اور قبر پہ رکھ کے یہ حلف لیا گلفام شاہ نے، اس کے بھائیوں نے، کہ ہم کسی پولیس والے کو نہیں چھوڑیں گے، اب ان سے مقابلہ رہے گا ہمارا، ہم دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ ایک اور بات، پولیس نے بعد ازاں یہ کھڈیاں 237 کا علاقہ جو ہے یہ خالی بھی کروایا، اور فیصل آباد کی بڑے بڑے علاقوں کی مساجد میں یہ اعلان کروایا کہ لوگ نقل مکانی کر جائیں، ہم خطرناک اشتہاری مجرمان جو ہیں گلفام شاہ اور ان کے بھائی، ان کے خلاف آپریشن کرنے والے ہیں۔ پولیس یہاں جو ہے نا بڑے پیمانے پر آپریشن کرے گی تو آپ عام شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں روپوش ہوتے رہے، جہاں ان کو پتہ لگا شہریوں کو کہ گلفام شاہ یا اس کے بھائی یا اس کے ساتھی، گروہ تو بڑا تھا لیکن 4 سگے بھائی جو تھے نا، 5واں چلا گیا پولیس مقابلے میں، 4 سگے بھائی جو ہیں جن کے نام میں نے آپ کو ابھی بتایا ناظرین، وہ اس حد تک خوفناک تھے کہ لوگ ان کے گھر بار سے، ان کے وجود سے، ان کے نام سے ڈرتے تھے۔ اور ہوا یہی کہ جب بھی آپریشن کے لیے پولیس وہاں گئی ہے تو انہوں نے زبردست پولیس مقابلہ کیا، اور پولیس پارٹی کئی بار پسپا بھی ہو گئی۔ اب کیسے مقابلہ کرتے تھے ناظرین؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس وافر تعداد میں، مقدار میں G3 رائفلیں، ہینڈ گرنیڈ، راکٹ لانچر، اور راکٹ لانچر سے بھی بڑھ کے وہ اسلحہ
جو افغانستان سے علاقہ غیر سے سمگل ہو کے پنجاب میں آ رہا تھا وہ ان کے پاس تھا. اور اسلحہ یہ ناظرین ایک اہم بات کہ گلفام شاہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اسلحہ ایک جگہ نہیں رکھتے تھے. ایک جگہ ریڈ کیا پولیس نے اسلحہ برآمد کر لیا تو دوسری جگہ سے پھر انہوں نے وہ دوسری جگہ پھر وہاں سے نکال لائے, تیسری جگہ سے نکال لائے, چوتھی جگہ. ڈیرے بہت تھے. اچھا, اور ڈیرے جو ہے نا بڑے بڑے نامور بااثر شخصیات جو ہیں نا ان کے ڈیرے پہ ان کو پناہ بھی بآسانی ملتی تھی کیونکہ وہ لوگ ان کو استعمال کرتے تھے ناظرین اپنے مقاصد کے لیے. بھتہ خوری عام تھی, ڈکیتی, اغوا برائے تمام. پھر سب سے بڑھ کے جو یہ خواتین کے ساتھ جو ہے نا ظلم و زیادتی, اغوا کر کے خواتین کو تاوان مانگنے کے واقعات, اور پھر کئی دفعہ انہوں نے قتل کر دیا مغویوں کو. اگر انہوں نے کسی نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس کو یہ پتہ چل گیا کہ جی ہم پولیس کا کہ جی ہمارے پیچھے آ رہی ہے فلاں کو اغوا جو مغوی ہے اس کو برآمد کرنے کے لیے, تو اس مغوی کو مار دیتے تھے. اس طرح کے کئی واقعات تھے جس کی وجہ سے ان کا پنجاب میں اتنا خوف طاری تھا کہ ناظرین کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جانے لگی, بچ جاتے تھے مخبری کی وجہ سے. نیٹ ورک بڑا تھا, بڑے بڑے لوگ ان کے سفارشی بھی تھے. اب جب یہ سی سی ڈی بنی نا تو ایک بڑی اہم بات میں اطلاع آپ کو دے رہا ہوں. یہ سی سی ڈی پنجاب کا واحد محکمہ ہے جس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کیے ہیں. وہ پہلے والے جو پولیس والے پرانے دور کے پولیس والے جو ہم نے دیکھے بطور کرائم رپورٹر میں نے دیکھے تھے وہ ہوا میں چھلانگیں مارتے تھے, ٹامک ٹوئیاں زیادہ تھیں, چہمگوئیاں زیادہ تھیں. اب گراؤنڈ بیسڈ ریالٹی جو ہے نا اس پہ کام ہو رہا ہے, جس کے بعد 5-6 محکموں سے فہرستیں لی گئی ہیں. یہ سی سی ڈی کی تشکیل سے پہلے ہی, ابھی چند ماہ کی بات ہے, اس سے پہلے ہی نا یہ فہرستیں پنجاب حکومت نے اکٹھی کی تھی, کمپائل کی تھی وزارت داخلہ نے. سیکٹری داخلہ کے حکم پر جو فہرستیں لی گئی تھیں وہ پرانی پولیس کی ہسٹری جو ہے, ہسٹری شیٹر جو ہوتے تھے نا پرانے دور کے اشتہاری تھے, وہ اشتہاریوں کی فہرست موجود ہے, ریڈ بک ہے, گرین بک ہے, وہ ان کو اپ ڈیٹ کیا گیا, کمپیوٹرائز کیا گیا. ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹیں پچھلے 5-7-8 سال میں. 2 تیسرا جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے حساس ادارے جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ان کی رپورٹیں لی گئیں. پھر دوسرے صوبوں سے یہ پوچھا گیا کہ پنجاب کے کون کون سے لوگ آپ کو مطلوب ہیں, ان کی فہرستیں اکٹھی کی گئیں. یہ ناظرین کتنی فہرستیں اکٹھی کر کے ان کو کمپائل کیا گیا اور ان کی ایک حتمی فہرست تیار کی گئی. اس کے تحت اب کارروائیاں شروع ہوئی ہیں, اور وہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ پہلی 10 فہرست کے پہلے 10 نام جو ہیں نا گروہوں کے, ان میں شمار ہوتا تھا اس گلفام شاہ گینگ کا. گلفام شاہ گینگ کے بارے میں پتہ لگا, جو اصل میں یہ ایک ایس پی ہیں جو جن کے بین اطلاع تھی ملک طارق, یہ اسے مدینہ ڈویژن کہتے ہیں ناظرین. یہ جو فیصل آباد اور آن ورڈ ہے نا میاں والی بکر تک, اسے مدینہ ڈویژن کہتے ہیں. یہ جو سی سی ڈی کا مدینہ ڈویژن ہے اس میں تعینات ہیں ملک طارق, ان کے ساتھی ہیں اکرام گرایا ہیں, ارم ہے, یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی ٹیم ہے. ان کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جو فیصل آباد کا یہ گروہ ہے جس کا نام 10 فہرست میں 4-5ویں نمبر پہ ہے, وہ کسی طرح چھپے ہوئے ہیں. بکر کی تحصیل ہے دریا خان جس کی حدود ملتی ہے خیبر پختونخوا سے. یہ وہ علاقہ جس سے متصل ہے ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا, یہ جو اقتدار کا مرکز ہے آج کل. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں علی امین گنڈپور, ان کا تعلق دریا خان سے ساتھ بکر کے ساتھ متصل ڈیرہ اسماعیل خان سے. بڑا ضلع ہے, پرانا, انگریز دور سے چلا آ رہا ہے, سکندر اعظم کی فتوحات اس علاقے کی. وہ یہ کہتے ہیں جو تحقیق جنہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائی ہیں پولیس افسران نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی مدینہ ڈویژن جو ہے نا اس کو یہ اطلاع تھی کہ دریا خان تحصیل جو ہے اس کا ایک تھانہ ہے دلے والی,
اس کی حدود میں ایک ڈیرے پر موجود ہیں یہ چاروں بھائی، وہاں ریڈ کیا گیا اور ریڈ کر کے یہ مقابلہ تقریباً جو ہے نا 8 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ جدید ویپن تھے ان کے پاس، پولیس کے پاس بھی شاید ایسے ہتھیار نہیں ہوتے اور وہ انہوں نے استعمال بھی نہیں کیے ہوں گے جو یہ ملزمان استعمال کرتے تھے۔ تو چاروں افراد جو ہیں نا وہ گلفام شاہ، بلال شاہ، عمر ایاز شاہ، حسن شاہ، یہ چاروں بھائی جو ہے نا ایک ہی وقت جب مقابلہ ہوا ہے اس میں یہ چاروں ڈیرے میں مارے گئے۔ ان کے 5 ساتھی فرار ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں 9 لوگ جو ہے نا روپوش تھے دلے والی میں۔ اچھا ناظرین، یہ چاروں اشتہاری تھے اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں نا وہ 100 سے زائد تھے۔ ناظرین یہ تازہ ترین اطلاع دے رہا ہوں، جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری اس وقت یہ ہمیں اطلاع آئی ہے کہ ان کے 2 اور ساتھی جو ہے نا وہ بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے، ان کو بھی پکڑ لیا، اور ان میں سے 2 جو محمد وقاص اور انعام الحق عرف فوجی وہ بھی پولیس نے مار دیے۔ یہ 6 لوگ جو ہے نا اب تک اس گروہ کے مارے جا چکے ہیں، اور ان کے خلاف جو مقدمہ ہے نا وہ وہیں مقامی تھانے میں درج کیا ہے CCD نے، اور وہ مقدمہ جو ہے اس مقدمے میں آپ یقین کریں جو حکمت عملی پتہ لگتی ہے CCD کی، اس سے اگر وہ یہ میں نے پہلے کہا کہ جعلی مقابلہ کر دے اصلی، لیکن اس کا جو استغاثہ دیتے ہیں نا مقابلے کا اس سے وہ اصلی لگتا ہے۔ اگر وہ پکڑ کے مارے تھے تب بھی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن ناظرین یہ دیکھیں کہ وہ FIR یعنی استغاثہ جو ہے جس تھانے دار کا ہے وہ اچھے انداز سے درج کیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ روایتی FIR جو ہے وہ پولیس مقابلے کی نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی جدت ڈالی ہے۔ اور اچھا ان کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس گروہ کے بارے میں CCD نے تو اب کیا ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 رپورٹوں کی روشنی میں پولیس کا IT ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ انفارمیشن لیتا رہا ہے، اور IT ڈپارٹمنٹ نے ان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ بھی ابھی یہ کوئی 6-7 ماہ پہلے اکٹھا کیا تھا اسی دور حکومت میں۔ اور اس جیسے اور کئی گروہ راولپنڈی کے، فیصل آباد کے، گجرانوالے کے 8-9 گروہ نکلے ہیں، پھر سیالکوٹ کے جو پرانے گینگ تھے ان کی جو باقیات ہیں وہ ابھی سرگرم عمل ہیں ان کے حوالے سے۔ اور یہ گلفام شاہ گینگ کی جو ڈیٹیلز ہیں ان میں تو یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی ہیڈ منی بہت رکھی گئی تھی، لیکن کوئی پولیس والا ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، خوف کے مارے، ڈر کے مارے، یا ان پہ اگر آپریشن ہو بھی جائے تو کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ اب تھانہ صدر فیصل آباد کا علاقہ ہے جہاں یہ فال کرتا ہے، یہ کھڈیاں جو 237 ہیں، اس علاقے میں جتنے مقدمات درج ہیں ان میں لوکل پولیس کے درجنوں چھاپے ہیں، جو ان کا کرمنل ریکارڈ ملا ہے درجنوں چھاپے پولیس کے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اب پتہ نہیں پہلے اطلاع پہنچ جاتی تھی یا کیا تھا یا کیا معاملہ تھا۔ اب یہ پولیس ریکارڈ کے مطابق گلفام شاہ جو ہے نا اس گروہ کا سربراہ، اس کے خلاف قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے 22 مقدمات گلفام کے خلاف، اور اس کے بھائی عمر شاہ کے خلاف 18، حسن شاہ کے خلاف 12 اور بلال شاہ کے خلاف 14 مقدمات درج ہیں، جبکہ یہ 2 تازہ ترین میں نے آپ کو بتایا ابھی جو مارے گئے ہیں 2 ان کے ساتھی، یہ وقاص اور انعام، ان پہ بھی درجنوں مقدمات سامنے آ گئے ہیں، ان کا بھی ریکارڈ ہے۔ یہ سارے اشتہاری تھے، لیکن میں یہ حیران ہوں کہ جتنے عرصے سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں محض اشتہاریوں کی کتاب میں ان کے نام درج کرنا کافی ہے۔ اس سے پہلے یہ قابو کیوں نہیں آئے؟ اگر کوئی پولیس کے محکمے کے اندر سے یہ مخبری کرتا ہے، غدار ہے وہ شخص، تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ محض اشتہاری قرار دے کے، 1-2 ریڈ دکھا کے، آپریشن دکھا کے، یہی پولیس کارروائی ہے؟ اگر کوئی شخص ڈرتا ہو کسی مجرم کے خلاف، ملزم کے خلاف کہ جی وہ ہم پہ حملہ کر دے گا، تو پھر ان کو پولیس میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جنہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، شریک جرم رہے، یا ہاتھ ہولہ کیا، یا ڈرتے رہے، وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا گلفام شاہ گینگ جو ہے اس کے ساتھی ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پولیس کے ملازمین یا افسروں کی معاونت، اشتراک، شریک جرم ہونا، شراکت جرم جو ہے وہ اگر پائی جائے تو میرا خیال ہے کہ
ان کا انجام بھی اسی سے کم نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا ان مجرموں کو ہو رہا ہے۔ ویسے تو سہیل ظفر چٹھا کی طرف سے ایک بہت زبردست ہدایت نامہ میں نے دیکھا 3-4 دن پہلے، انہوں نے یہ کہا کہ جی سی سی ڈی جو ہے نا وہ تمام اشتہاری مجرموں کو، بڑے پرانے کرمنلز کو، اغوا، ڈکیتی، قتل، اجرتی قتل بھتے میں ملوث جو ہیں، سیریس گینگسٹرز بھی، گینگ آپریٹرز بھی اور سرغنہ بھی بالخصوص، ان سے کہا وہ فوری ہتھیار ڈال دیں وگرنہ بہت سخت انجام ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگر مجرم گینگسٹرز خوف کی علامت ہیں تو خوف کی علامت پولیس کو ہونا چاہیے۔ مجرموں کو خاطر میں لا کے خوف کی علامت کہہ کے جو ہے نا آپ پولیسنگ نہیں کر رہے، آپ عوام کا تحفظ، عوام کی خدمت نہیں کر رہے، انہیں ڈرا رہے ہیں۔ یہ خوف کی علامت کہہ کے تو خوفزدہ کرنے کی بات ہے نا، یہ خوفزدہ کرنے کی بات ہے، یہ جو دھاڑ ہے شیر کی کہ ہتھیار ڈال دو، پھینک دو وگرنہ انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ میرا خیال ہے اس نعرے سے سی سی ڈی جو ہے نا وہ پبلک میں احساس تحفظ کو جنم دے گی۔ خوف زدہ کرنا پبلک کو ضرورت نہیں ہے، لوگوں میں پہلے ہی بہت بے یقینی پن ہے، بعض معاملات ایسے ہیں جس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کرمنلز ہیں نا ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹ کر ہی نا عوام میں احساس تحفظ پیدا کیا جا سکتا ہے۔